أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رمضان المبارک کی 24 مقدس راتوں میں ہمارے عزیز حافظ شفقت اللہ نے نماز تراویح میں اللہ کا قرآن سنایا۔ یہاں کے نمازیوں نے قرآن سنا، اللہ سنانے والے کا اور تراویح میں قرآن سننے والوں کے عمل کو اللہ قبول فرمائے۔ آمین۔ یقیناً ہم اپنی کوتاہیاں غفلتیں سستیاں اس کی بنا پر جو حق ہے سننے سنانے کا
وہ پورا نہیں کر سکتے۔ ایک نقل سی اتارتے ہیں اور اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ ہماری نقل کو اصل میں تبدیل کر دے۔ کبھی کبھی اللہ کی رحمت متوجہ ہونا تو اللہ نقل کو بھی اصل میں بدل دیا کرتا ہے۔ کچھ مفسرین نے لکھا کہ جو جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئے نا، انہوں نے اپنا ظاہری روپ جو ہے نا وہ حضرت موسیٰ والا اختیار کیا۔ یعنی جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے تھے یا پگڑی تھی، انہوں نے بھی حضرت موسیٰ کی نقل اتاری۔ اللہ کو وہ نبی کی نقل اتارنا اتنا پسند آ گیا کہ اللہ نے ان کا اندر بھی تبدیل کر کے رکھا۔ اور تبدیل بھی ایسے کیا کہ جب وہ پہلے آئے نا تو وہ فرعون سے کہتے ہیں کہ اگر ہم جیت گئے تو کیا ملے گا؟ یعنی ان کی آپ عملی حالت دیکھیں، خساست دیکھیں، کتنے نیچ تھے۔ جیت گئے تو کیا ملے گا؟ فرعون نے کہا باقی انعام تو جو دیں گے سو دیں گے، تم میرے مقرب بن جاؤ گے، جب چاہو گے میرے دربار میں۔ پھر اس لالچ میں وہ میدان میں اترائے اور انہوں نے اپنی لاٹھیاں، اپنی رسیاں ڈالیں، لوگوں کی آنکھوں کو مسحور کیا۔ لوگوں کو نظر یوں آتا تھا کہ یہ لاٹھیاں اور رسیاں کیا بن گئی ہیں، حالانکہ وہ رسیاں رسیاں ہی تھیں اور وہ لاٹھیاں لاٹھیاں۔ جادو میں چیز کی حیت نہیں بدلتی، شکل بدل جائے۔ دیکھنے والوں کو یوں نظر آتا تھا کہ یہ کیا بن گئی ہیں، سانپ۔ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ اثر ہوا۔ قرآن کہتا ہے یخیل الیہ، حضرت موسیٰ کے خیال میں آتا تھا ان کے جادو کی وجہ سے انہا تسعی، کہ یہ لاٹھیاں دوڑ رہی ہیں۔ حضرت موسیٰ ڈر گئے، یہ سارا منظر دیکھ کے حضرت موسیٰ ڈر گئے، خوف زدہ ہوئے۔ تبھی تو اللہ کو آسمان سے کہنا پڑا لا تخف انک انت الاعلی، ڈریے نہیں، آخری کامیابی آپ ہی کی ہوگی۔ یہ ڈرے کیوں؟ آج یہاں جادوگر جو میدان میں اترے اور ان کے مقابلے میں حضرت موسیٰ آئے، حضرت موسیٰ ڈرے کیوں؟ ڈرنے کی دو وجہ ہو سکتی ہیں۔
ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ مولا میری لاٹھی نے بھی تو سانپ ہی بننا ہے، اور ان کی لاٹھیاں بھی کیا نظر آ رہی ہیں؟ سانپ۔ لوگوں کو کیا پتا چلے گا کہ سچا کون ہے اور ان کی لاٹھیاں بھی تو سانپ نظر آ رہی ہیں، میری لاٹھی نے بھی زیادہ سے زیادہ سانپ ہی بننا ہے، لوگ کیسے فیصلہ کریں گے؟ اور کچھ لوگوں نے لکھا اور یہی صحیح ہے، اسے آپ ذرا غور سے سنیں گے جو میں اب بات کرنے لگا ہوں۔ حضرت موسیٰ کے دل میں آیا کہ مولا یہ تو ان کا فن ہے، یہ جب چاہیں جہاں چاہیں جس کے سامنے چاہیں جس میدان میں چاہیں فن دکھائیں، لاٹھیاں سانپ بنا کے دکھا دیں، یہ ان کے ہاتھ میں ہے، اختیار میں ہے، قبضے میں ہے، سو انہوں نے دکھا دیا۔ مولا میری لاٹھی کا سانپ بننا میرے اختیار میں نہیں ہے، وہ تیرے اختیار میں ہے، تے تو مرضیاں دا مالک ہے، پتہ نہیں ہون تیری مرضی بندی بھی ہے یا کوئی نہیں بندی، اور اگر تیری مرضی نہیں نہ بندی تے میرے پلے کاکھ نہیں، میرے پلے کیا رہ جائے گا؟ ڈرنے کی وجہ یہ تھی۔ ایک بات آپ ذہن نشین کر لیں، یہاں کوئی نئے آدمی آئے ہیں تو وہ ذرا غور سے سنیں، جو ہمارے پرانے توحیدی ساتھی ہیں وہ اس کو ذرا پلے باندھیں اور پھر بتائیں بھئی بندیالوی نے جو تجزیہ کیا ہے یا صحیح کیا ہے یا غلط کیا ہے۔ جتنے لوگ شرک کی راہ پہ چلے اور جتنے لوگ شرک کی دلدل میں پھنسے، ان کو دھوکہ لگا نبیوں کے معجزوں سے۔ کس سے دھوکہ لگ گیا؟ نبیوں کے معجزوں۔ عیسائی کیوں گمراہ ہوئے؟ بولتے نہیں۔ عیسائی جو غلط رستے پہ چل نکلے، انہوں نے حضرت عیسیٰ کو الہ مانا، مشکل کشا مانا، حاجت روا مانا، سجدے کیے، نظر و نیاز دی، دھوکہ کہاں سے لگ گیا؟ مٹی کے پرندے بناتا ہے، سچ مچ کے پرندے بن جاتے ہیں۔ مادر زاد نابیناؤں کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتا ہے، آنکھیں مل جاتی ہیں۔ کوڑ کے مرض والوں کو درست کر دے۔ انہوں نے سمجھا یہ نبی کے اختیار میں ہے، دھوکہ کہاں سے لگا؟ انہوں نے کیا سمجھا؟ یہ نبی کے بس میں ہے، جس کو چاہے آنکھیں دے دے، جس کو چاہے شفا دے دے، تھوڑا سا دودھ ہو زیادہ بندوں پہ پورا ہو جائے، رزق میں اضافہ کر دے۔ انہیں یہاں سے دھوکہ لگ گیا معجزوں سے کہ یہ نبی کے قبضے میں ہے، اختیار میں ہے۔ بس یہی بات لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے اور سمجھانے کی ضرورت ہے کہ معجزہ برحق ہے، لیکن معجزے میں ہاتھ نبی کا ہوتا ہے، اختیار اور مرضی عرش والے کی ہوتی ہے۔ اس میں اختیار نبی کا نہیں ہے کہ جہاں چاہے معجزہ دکھا دے، ہاتھ نبی کا ہے، اختیار کس کا ہے؟ آج یہ جتنے لوگ شرک کی راہوں پہ چلے ہوئے ہیں، انہوں نے دھوکہ کتوں لگیا؟ ولیاں دیا کرامتاں تو، اور کرامتیں بھی مصنوعی، کرامتیں بھی وہ نہیں ہیں، خود بنائی ہیں، خود گھڑی ہیں۔ اس سے انہوں نے دھوکہ لگ گیا، اولیاء اللہ کو حاجت روا مشکل کشا سمجھنے لگ گئے کہ ان کے اختیار میں ہے۔ معجزہ نبی کی مرضی سے صادر نہیں ہوتا، معجزے میں اختیار نبی کا۔ بولو تھوڑا سا، دلیل اتنی آسان دوں گا، الف نو کلی سمجھن والا جٹ بھی سمجھ جاسی، اتنی آسان دلیل دوں گا بھی قرآن سے۔ آپ کی توجہ ہے، اگر دلیل سن لیں اس کے بعد اچھی دلیل ہو تو کہیں بھئی چنگا استدلال کر گیا۔ بندیالوی کہتا ہے اگر معجزہ نبی کے بس میں ہوتا، اگر معجزہ نبی کی مرضی سے صادر ہوتا، اگر معجزہ نبی کے اختیار میں ہوتا تو پہلے دن کوہ طور پر
लाठी को सांप बनते हुए देखकर हजरत मूसा कभी ना भागते। खुद नहीं बनाया था, बोलते क्यों नहीं? अपनी मर्जी से नहीं बनाया था, उन्होंने खुद नहीं बनाया, लाठी को सांप खुद नहीं बनाया, फिर डरना क्यों? डरे और भागे। अल्लाह ने उस सांप को कहा बे पीछे लग जा। हजरत मूसा आगे आगे, सांप पीछे पीछे। कुरान कहता है वलम युअक्किब, मेरा नबी पीछे मुड़ के भी नहीं सी देखता, मेरा नबी पीछे मुड़ के भी नहीं देखता। हमने कहा अकबिल, सामने आइए, वला तखफ, डरिए नहीं। आम में जिन लोगों को अरबी के साथ थोड़ी सी शुद्ध बुद्ध है ना, वो तो मैं जो आयत पढ़ने लगा हूं ना इसका लुत्फ लेंगे। तर्जमा करूंगा तो फिर तर्जमे में वो बात तो नहीं, लेकिन लुत्फ बरकरार रहेगा। अल्लाह कहते हैं इसको पकड़, इस सांप को पकड़, सनुईदुहा, सनुईदुहा सीरतहल ऊला, पकड़ना तेरा काम है, पहली हालत पे लौटाना हमारा काम है। सनुईदुहा, हम लौटाएंगे, हम लौटाएंगे। तो लोगों को यह समझाने की जरूरत है, अपने दोस्तों को समझाइए, जो गलत रास्ते पे चल निकले हैं उन्हें समझाइए, जो शिरक की पटड़ी पे चल रहे हैं लोग उन्हें समझाइए कि मौजज़ा भी बरहक है, करामत भी बरहक है, लेकिन मौजज़े में हाथ नबी का, करामत में हाथ वली का, मर्जी और इख्तियार किसका है? कोई समझ भी आई कि अगली भी गई? अल्लाह करे आपको समझ आ गई। अल्लाह ने कहा डरिए नहीं, लाठी अपनी डालिए। हजरत मूसा ने लाठी डाली, वो इजहा बन गया। मौजज़े में चीज की हायत बदल जाती है, जादू में नहीं। ये लाठी फिर लाठी न रही, ये हकीकी मानों में इजहा बना। इसने क्या काम करना शुरू किया? जितना ढोंग उन्होंने रचाया था ना, उन सबको निगलना शुरू कर दिया। 1 2 3 4 5, बाज लोगों ने कहा 70,000 जादूगर मुकाबले में आए थे, सब हड़प। जादूगरों ने देखा ये जादू एक फन है ना, इल्म है ना, इल्म है। जादूगरों ने देखा कि सारी लाठियां रस्सियां इसके पेट में है, इसको तो फट जाना चाहिए था, लेकिन इसके वजूद में एक बाल बराबर फर्क नहीं आया। उनके जादू वाले इल्म ने उन्हें बताया कि यह जादू नहीं है। गलती मैं बड़ी कर गया, लेकिन आप उसकी तय में नहीं उतरे। इन्हें जादू वाले इल्म ने बताया कि यह जादू नहीं है। मैं कहता हूं इल्म चाहे गलत चीज का भी हो फिर भी बंदे को काम देता है, और दीन का इल्म तो फिर क्या ही इल्म होता है। जादूगरों को किस चीज ने तब्दील कर दिया? वो उनका फन, उनका इल्म। वो जो जानते थे फन, उन्हें उस इल्म ने मजबूर किया भाई जादू नहीं। कुरान कहता है इतनी जल्दी सजदे में गिरे, यूं मालूम होता था किसी ने गर्दन से पकड़ के ना सजदे में डाल दिया। आमन्ना बिरब्बिल आलमीन, हम रब्बुल आलमीन पर ईमान लाए। उनकी अब आप वजाहत देखें तो हो सकता है फिरौन क्या कहे मैं रब्बुल आलमीन हूं, तो ये मेरी रुबूबियत का ऐलान कर रहे हैं। आमन्ना बिरब्बिल आलमीन, ये कहने के बाद वो कहते हैं किसी गलत फहमी च न रामी, रब्बे मूसा व हारून, हम उस रब पे ईमान लाए हैं जो मूसा के भी रब है और हारून।
انہوں نے ظاہری شکل حضرت موسیٰ کی بنائی. بس میں نے یوں ہی بات شروع کی اور یہ بات ذہن میں آ گئی کہ ہم تراویح پڑھتے ہیں تو نقل اتارتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں تو نقل اتارتے ہیں، اذان دیتے ہیں تو نقل اتارتے ہیں، حج کرتے ہیں تو ایک نقل سی اتارتے ہیں. اللہ اپنی رحمت سے ہماری نقل کو اصل میں تبدیل کر. انہوں نے بھی تو نقل اتاری حضرت موسیٰ کی، ظاہری لباس حضرت موسیٰ کا پہنا، اسی طرح کی بناوٹ، چال ڈھال اختیار کی. اللہ نے فرمایا جنہوں نے میرے نبی کی ظاہری صورت اختیار کی ہے ہم نے ان کے باطن کو بھی تبدیل کر کے رکھ دیا. فرعون کہنے لگا یہ سب نورا کشتی تھی، تسی سارے اکو ہی ہو، موسیٰ تہاڈا استاد ہے، تم نے ہمارے خلاف سازش کی ہے، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا جب میں سزا دوں گا. میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف جانب سے کٹوا دوں گا، دایاں ہاتھ کاٹوں گا تو بایاں پاؤں، بایاں ہاتھ کاٹوں گا تو دایاں پاؤں، پھر سولی پہ لٹکا دوں گا، چڑھا دوں گا تمہیں سولی پر. خدا کے لیے تھوڑی سی توجہ کیجئے، جب یہ آئے تھے، جب ایمان اندر نہیں آیا تھا تو کیا حالت تھی؟ ہم جیت گئے تو کیا ملے گا، معاوضہ کتنا ملے گا، پیسے کتنے ملیں گے. پھر جب ایمان آیا، ایمان بھی کیسی چیز ہے، جب ایمان ان کے دل میں آیا اس کے بعد فرعون کہتا ہے میں پھانسی دے دوں گا، ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا، اور وہ جواب میں کہتے ہیں فقز مان تکاس، جو کرنا ہی کر لے. ہمارا تو مدعا یہی ہے، ہم اپنے رب کے پاس جانا چاہتے ہیں. تو ہمیں مار دے گا، ہم اپنے رب کے پاس چلے جائیں. ایمان نے ان کی حالت کو کس طرح تبدیل کر کے رکھ دیا. تو کبھی کبھی بندہ نقل اتارتا ہے نا تو اللہ نقل کو بھی کیا بنا دیتا ہے. فتح مکہ ہوا نا، میرے نبی کے ساتھ 10,000 قدوسیوں کا لشکر. کتنے لوگ تھے؟ 10,000. ان میں بڑے بڑے جرنیل ہیں، بڑے بڑے کمانڈر ہیں، بڑے بڑے بہادر ہیں. خالد ابن ولید ہے، سعد ابن ابی وقاص ہے، عمر ابن العاص ہے، بڑے بڑے لوگ. حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان ہیں، حیدر کرار ہیں، بڑے بہادر شجاع دلیر لوگ میرے نبی کے ساتھ. 10,000 ہیں، 10,000. میں تھوڑی جی کوئی اوکھی جی گل کر جاؤں تو سمجھ جاؤ گے کہ تھکے بیٹھے ہو پہلے، انشاءاللہ سمجھ جائیں گے. جب مکے سے نکلنے لگے نا میرے نبی 8 سال پہلے، فتح مکہ سے 8 سال پہلے مکے سے نکلنے لگے نا تو کیا کہتے ہیں؟ رب اخرجنی مخرج صدق وادخلنی مدخل صدق، مجھے نکال سچا نکالنا اور مجھے داخل کر سچا داخل. 2 معنی ہو سکتے ہیں، مکے سے نکال سچا نکالنا، مدینے میں داخل کر. کچھ لوگوں نے کہا نہیں، جس مکے سے نکال رہا ہے نا پھر ایک دن لا کہ اسی مکے میں پھر میں داخل ہوں. اسی مکے میں دونوں کے داخلے کو صدقہ، اخرجنی مخرج صدق وادخلنی مدخل صدق، دونوں کو ایک ترازو میں تولا، دونوں کو ایک ترازو میں تولا. کتنے لوگ بندیالوی کے اشارے کو سمجھ پائیں گے؟ جب میرے نبی نکلے تھے تو ساتھ ایک بندہ تھا، وہ کون تھا؟ اور جب میرے نبی اس مکے میں داخل ہو رہے ہیں 10,000 ہیں، میرے رب نے اکیلے ابو بکر کو 10,000 کے مقابلے میں تول کے رکھ دیا.
نکالنا بھی صدق کا نکالنا اور داخل کرنا بھی صدق کا داخل کرنا. میرے نبی نے مکے سے داخل ہونے سے پہلے کچھ دور فرمایا خیمے لگاؤ، کل مکے میں داخل ہوں. آپ نے فرمایا ہر خیمے والا آگ جلائے، خیمے کے باہر آگ جلائے. خیموں کے باہر آگ جلنے لگ گئی. مکے والوں نے یہ منظر دیکھا. جب آگ روشن ہوتی ہے رات کے ٹائم تو پھر دور سے ایک انہیں منظر نظر آیا. انہیں اس وقت پتا چلا کہ محمد عربی آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ جو بچے ہوتے ہیں یہ ذرا ایسی چیزوں کے شوقین ہوتے ہیں، اور انہیں یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم بچے ہیں، ہمیں کسی نے کیا کہنا ہے. مخالفت تو ہے بڑوں سے، ابو جال کی اولاد سے ہوگی، ان سے ہوگی، ہمیں کیا کہنا. یہ بچے رونق دیکھنے کے لیے نا اس جگہ کے قریب پہنچ گئے جہاں وہ میرے نبی کے خیمے لگے ہوئے ہیں، صحابہ پھر رہے ہیں، رات کے ٹائم آگ روشن ہے. یہ بچے وہاں پہنچ گئے. حضرت بلال نے جو دی نا اذان، تو بچوں کی عادت ہوتی ہے نقل اتارنے کی. بچے نقل اتارتے ہیں. بلال اللہ اکبر اللہ اکبر، سارے بچے اللہ اکبر اللہ اکبر. اس میں تو ان کا اختلاف بھی نہیں تھا نا. مکے کے لوگ اس بات کو تو تسلیم کرتے تھے نا، مانتے تھے. وہ جو شور اٹھا نا تو میرے نبی نے فرمایا کیا ہو گیا بھائی؟ کہ مکے قریشیوں کے بچے ہیں جی، آئے ہوئے ہیں، اذان کی نقل اتار. میرے نبی نے فرمایا جاؤ انہیں پکڑ کے لاؤ. صحابہ جب نکلے انہیں پکڑنے کے لیے، باقی بچے بھاگ گئے. ان میں ایک 14 سال کا بچہ ہے ابو محذورہ. اس نے کہا میں کیوں بھاگوں، میں ڈر کے بھاگ جاؤں. وہ کھڑا رہا. صحابہ نے پکڑ کے میرے نبی کی خدمت میں پیش کی. وہ ڈرا ہوا ہے، سہما ہوا ہے. اسے کیا پتا تھا کہ میں رحمت للعالمین کے خیمے میں جا رہا ہوں. میرے پیارے آقا نے ابو معذورہ سے کہا ہاں بیٹا، وہ جو باہر کہہ رہے تھے کہو نا، کہو اللہ اکبر اللہ اکبر. اس میں تو مشرکین مکہ کا اختلاف ہو. ابو معذور نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ نے فرمایا دوبارہ اللہ اکبر اللہ اکبر. اس نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ نے فرمایا اشہدو اللہ الہ الا اللہ. جھگڑا تو اس میں تھا نا. پہلے دن کوئی صفا میں میرے نبی نے کیا کہا تھا، قولوا لا الہ الا اللہ. میرے نبی کے درمیان اور مشرکین مکہ کے درمیان اصل اختلاف تو یہی تھا. میرے پاس اب وقت نہیں ہے، ورنہ خدا گواہ ہے مشرکین مکہ اللہ کی ذات کے بھی قائل تھے، مشرکین مکہ اللہ کی صفات کے بھی قائل تھے. مشرکین مکہ کہتے تھے خالق اللہ ہے، رازق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، موئی اللہ ہے، ممیت اللہ ہے، مدبر اللہ ہے، بارش برسانے والا اللہ ہے، زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا. یہ ساری باتیں مشرکین مکہ مانتے تھے. وہ صرف ایک بات نہیں مانتے تھے، میرے آقا کہتے تھے اللہ ہی الہ ہے. کیا؟ وہ کہتے نہیں اللہ بھی، اور ہمارے معبود بھی. وہ کہتے تھے ایک وزیر اعظم ہوتا ہے، اس کے نیچے محکمے ہوتے ہیں. یہ صحت کا وزیر ہے، یہ بلدیات کا وزیر ہے، یہ ریلوے کا وزیر ہے، یہ قانون کا وزیر. الہ اعظم تو وہی ہے، لیکن نیچے اللہ نے کچھ محکمے تقسیم بے گردے چ پتھری ہو جائے تے لیلا ٹاؤن والے کول اے محکمہ اللہ انہوں نے دیتا ہوا تے جوڑا چ ہوا ہو جائے تو شاہ جیونے یہ محکمہ اللہ نے ان کو دے رکھا ہے. اولاد نہ ہوئے تے سلطان باؤ یہ محکمہ اللہ نے انہیں دے رکھا ہے. الہ اعظم اللہ ہی ہے، لیکن اس کے نیچے نیچے چھوٹے چھوٹے الہ. اور میرے نبی کہتے تھے لا الہ،
کرو پڑھو تو یہ لا الہ، صرف یہ منوانا تھا کہ اللہ الہ ہے، صرف یہ منوانا ہوتا تو پھر کلمہ اس طرح ہوتا اللہ الہ، اللہ الہ ہے۔ فرمایا میں نے صرف یہ نہیں منوانا کہ میں الہ ہوں، نہ، جس برتن میں دودھ ڈالنا ہو نا اس میں پلیدی لگی ہوئی ہو نا تو پہلے عورتیں اس کو مانجتی ہیں، صفائی کرتی ہیں، چمکاتی ہیں، پھر دودھ ڈالا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا میں تیرے دل میں توحید والا شربت ڈالنا چاہتا ہوں، پہلے ذرا مانجا لا۔ مانجا کس سے لگے گا؟ لا الہ۔ اس پوری کائنات میں کوئی بھی الہ، نہ کوئی نوری، نہ ناری، نہ خاکی، نہ ازلی، نہ عبدی، نہ فرشتہ، نہ جن، نہ نبی، نہ ولی، نہ کوئی پیر، نہ فقیر، نہ زندہ، نہ مردہ، نہ شجر، نہ حجر، نہ قبر، کوئی بھی الہ نہیں الا اللہ۔ یہ میرے نبی منوانا چاہتے تھے، مشرکین مکہ اس کو ماننے کے لیے تیار ہو۔ اس نقطے پر اختلاف ہوا تھا میرے نبی کے درمیان اور مشرکین مکہ کے درمیان، اس نقطے پر اختلاف تھا۔ آپ قرآن اٹھا لیں، وہ کہتے تھے اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے، اس مدعی نبوت نے بہت سارے الہوں کا ایک الہ بنا دیا۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، یہ کہتا ہے ساری کائنات کا الہ ایک ہے، ساری کائنات کا مشکل کشا ایک ہے۔ عام طور پہ اچھے خاصے پڑھے لکھے تعلیم یافتہ لوگ یہ سمجھتے ہیں الہ کا معنی معبود ہوتا ہے نا۔ الہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ معبود کون ہوتا ہے؟ جس کی کیا کی جائے؟ شابہ، جس کی کیا کی جائے؟ جس کی عبادت کی جائے وہ کون ہوتا ہے؟ معبود۔ معبود جس کی عبادت کی جائے وہ کون ہوتا ہے؟ معبود۔ اور معبود کس کا ترجمہ ہے؟ الہ کا۔ الہ کا کیا ترجمہ کرتے ہیں آپ؟ نہیں کوئی معبود، اور معبود کون ہے جس کی کیا کی جائے؟ عبادت۔ لوگ سمجھتے ہیں نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، قربانی عبادت ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم کوئی نبیوں ولیوں کی زکوٰۃ دیتی ہیں، ہم کوئی ان کے روزے رکھتی ہیں، ہم کوئی ان کی نماز پڑھتی ہیں، ہم کیسے مشرک ہو گئے؟ یہ غلط فہمی ہے، لوگوں کی غلط فہمی۔ قرآن پڑھیے گا، قرآن آپ کو بتائے گا، میرے نبی کے ارشادات پڑھیے گا، میرے نبی کے ارشادات آپ کو بتائیں گے غائبانہ حاجات میں، مشکلات میں، دکھوں میں، تکلیفوں میں اس نظریے سے کسی کو پکارنا کہ میں اس کو نہیں دیکھ رہا اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور بغیر کسی وسائل اسباب کے وہ میری پکار کو سنتا ہے، یہ پکارنا عبادت ہے۔ یہ پکارنا کیا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں، میری مجال، میں کون ہوتا ہوں شریعت میں کوئی حکم لگانے والا؟ یہ آمنہ کا لال کہہ رہا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، پکار کیا ہے؟ پکار عبادت ہے۔ جس کو پکارا جائے وہ معبود ہوتا ہے، جس کو پکارا جائے وہ الہ ہوتا ہے۔ جو اب بھی سمجھ نہیں آیا لوگوں کو تو میں قرآن سے ایک حوالہ پیش کر دیتا ہوں۔ میں وہ سارا واقعہ نہیں بیان کرنا چاہتا کہ میں لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرنا چاہتا۔ حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں ہیں، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہیں، 3 اندھیروں میں ہیں۔ قرآن کہتا ہے 3 اندھیروں میں میرے نبی نے پکارا، 3 اندھیروں میں میرے نبی نے پکارا۔ کیا کہا؟ مولا مچھلی کے پیٹ میں سے میری پکارے تیرے سوا سننے والا کوئی نہیں، مولا اس پھاٹک کو کھولنے والا کوئی نہیں، اس مشکل کو حل کرنے والا کوئی نہیں،
اس مصیبت کو ہٹانے والا کوئی نہیں، مولا میرے دکھ کو دور کرنے والا کوئی بات حضرت یونس نے کی رب سے، یہ باتیں جو میں نے بیان کی ہیں ان میں سے کوئی بات کی انہوں نے؟ مولا تیرے سوا پکار سننے والا کوئی نہیں، تیرے سوا مدد کرنے والا کوئی نہیں، تیرے سوا حاجت پوری کرنے والا کوئی نہیں، تیرے سوا میرے دکھ کو دور کرنے والا کوئی نہیں۔ کوئی بات بھی حضرت یونس نے نہیں کی، ساریاں گلاں دیاں اکو گل کیتی، لا الہ الا۔ حالے بھی لوگوں کو سمجھ نہیں آئی بے الہ کا کیا معنی ہوتا ہے۔ حضرت یونس کہتے ہیں مولا تیرے سوا الہ کوئی نہیں، کیا مطلب؟ مچھلی کے پیٹ میں سے میری پکاریں سننے والا ہے تو صرف تو ہے، مصیبت کو دور کرنے والا ہے تو صرف تو ہے۔ تو پکار عبادت ہے، کس نے کہا؟ نبی پاک نے فرمایا الدعاء والعبادت، قرآن نے کہا۔ اسی میں تو سارا جھگڑا تھا مشرکین مکہ اور میرے آقا کے درمیان۔ جب آپ نے اس ابو معذورہ سے کہا نا 14 سال کے بچے سے پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہ چپ کر گئی۔ اب پڑھو نا، تو اب وہ لشکر ہے، میرا نبی فاتح بن کے آ رہا ہے، ڈر بھی ہے، خوف بھی ہے۔ اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اپنا زور سے پڑھو، زور سے پڑھو۔ اس نے پھر زور سے پڑھ دی۔ اب یہ ایک مرتبہ ہوا اشہد ان لا الہ، آپ نے دوبارہ پڑھایا اشہد ان لا الہ، اس نے پھر آہستہ پڑھا، زور سے پڑھو، اس نے زور سے پڑھا۔ اس کے بعد آپ نے پڑھا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب اس بات کو ماننے کے لیے بھی مشرکین تیار نہیں تھے۔ آپ کو نبی مان لیتے، اللہ کا پیغمبر مان لیتے تو پھر آپ کا پیغام بھی، وہ تو آپ کو صادق ماننے کے لیے کہتے تھے یہ کذاب ہے، مجنون ہے، شاعر ہے، ساحر ہے، دیوانہ ہے، فتوے لگاتے تھے، راستے روکتے تھے، میرے نبی کو تکلیف دیتے تھے۔ اس کو ماننے کے لیے وہ تیار نہیں تھے۔ اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، اپنا زور سے کہو۔ ابو معذورہ نے زور سے کہا، یہ ایک مرتبہ ہوا، کیونکہ آپ چاہتے تھے زور سے کہو، وہ ایک مرتبہ آہستہ کہتا تھا، ایک مرتبہ زور سے کہا۔ آپ نے پھر دوبارہ کلوایا دوسری بار اشہد ان محمد رسول اللہ، اس نے پھر آہستہ کہا، اب میں زور سے کہو، پھر اس نے زور سے کہا۔ جب ساری اذان مکمل ہو گئی تو میرے نبی نے اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا جاؤ۔ اس نے کہا کہاں جاؤں، کہاں جاؤں؟ کلمہ پڑھائی، میرے آقا نے اسے کلمہ پڑھا دیا۔ جس بچے نے اذان کی نقل اتاری تھی اللہ نے اس کی نقل کو اصل میں تبدیل کر دیا۔ کبھی کبھی اللہ ایسے بھی کر دیتا، لوگ نقل اتارتے ہیں اور اللہ کو وہ ادا پسند آ جاتی ہے اور اللہ نقل کو بھی کیا بنا دیتا ہے اصل۔ اس نے کلمہ پڑھ، ساری زندگی اذان دیتا تھا، 4 مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا تھا، 4 مرتبہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا تھا، 2 مرتبہ آہستہ کہتا تھا، 2 مرتبہ بلند۔ صحابہ سمجھا تھکے، اور اللہ کے بندے 2 مرتبہ ہے، وہ تو آہستہ کہتا تھا تو آپ کہتے تھے زور سے کہہ۔ اس آخیا میں انہیں ہی آکھنی ہے جنہیں من نبی پاک پڑھایا ہے، میں انہیں ہی آکھنی۔ وہ اسی طرح کہتا رہا۔ یہ پیشانی کے بال اس نے ساری زندگی نہیں منڈوائے۔ اس نے کہا میں ان بالوں کو نہیں منڈوانا چاہتا، ان بالوں پر نبی پاک کے ہاتھ لگے ہوئے۔ آپ آگے سن کے حیران ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، مکہ فتح ہو گیا، اور فتح بھی رمضان المبارک میں ہو، مکہ فتح بھی رمضان المبارک، غزوہ بدر بھی رمضان المبارک میں۔
ام المومنین عائشہ صدیقہ کا انتقال بھی رمضان میں، وہ بھی رمضان میں ہوا، 17 رمضان مدینہ منورہ میں ہوا ہے۔ وہ ام المومنین ہے، کون ہے؟ وہ کافروں کی ماں نہیں ہے۔ بات تو میں نے بڑی کر دی ہے یار۔ امی عائشہ صدیقہ، صدیق اکبر، وہ کافروں کی ماں نہیں ہے، وہ صرف مومنوں کی ماں ہے، اور اسے ماں مومن ہی مانیں گے۔ جو مومن ہوں گے نا وہ اسے ماں مانیں گے۔ آج تو جناب اس حد تک بات پہنچی ہے کہ چیلنج کیا جاتا ہے ابو بکر و عمر کا ایمان ثابت کرو، ابو بکر و عمر کا ایمان ثابت کرو۔ چیلنج وہ کرتا ہے جس کا پتہ نہیں اپنا نطفہ بھی حلال کا ہے کہ کوئی نہیں۔ چیلنج وہ لوگ کر رہے ہیں، اور ایمان کن کا پوچھ رہے ہیں؟ ان کا ایمان آپ ثابت کریں، ان کا جنتی ہونا ثابت کریں۔ میں نے کہا یا ایھا النبیو، ہے تو جو آپ کی سمجھ جائیں گے، یا ایھا النبیو جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم، ومأواہم جہنم۔ میرے نبی کافروں سے جہاد کر بالسیف، منافقوں سے جہاد کر باللسان، واغلظ علیہم، ان پر سختی کر، مأواہم جہنم، کافروں کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے، منافقوں کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے۔ قرآن کہتا ہے کافروں منافقوں دونوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ پاگل آدمی ابو بکر و عمر تو اس وقت بھی جنت میں ہے، اس وقت بھی جنت میں ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ منافقوں کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جہنم۔ کافروں کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جہنم ہے۔ جس خمیر سے، جس مٹی سے بندے کا خمیر لیا جاتا ہے، اس کو تخلیق کرنے کے لیے جہاں سے مٹی اٹھائی جاتی ہے، اس بندے کو مرنے کے بعد وہی لوٹایا جاتا ہے، اسی مٹی میں لوٹ کے جاتا ہے وہ بندہ۔ لگتا ایسے ہے جس پاکیزہ مٹی سے آمنہ کے لال کے وجود کا خمیر بنایا گیا تھا، اسی مٹی سے ابو بکر و عمر کا خمیر بھی بنایا گیا، کہ جس مٹی سے بنایا جاتا ہے اسی مٹی میں واپس کیا۔ ام المومنین کا انتقال بھی اسی مہینے میں ہوا۔ مائیں تو ہماری اور بھی ہیں، اور سب ہمارے لیے قابل احترام مائیں جو ہیں، ان میں حضرت حفصہ ہیں، ام حبیبہ ہے، حضرت زینب ہیں، جویریہ ہیں، رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین۔ لیکن جو مقام عائشہ کا ہے نا وہ کسی کو حاصل نہیں۔ خود میرے نبی نے بھی بتایا، عید کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، پڑھانے جا رہے ہیں، لوگ اچھے اچھے لباس پہن کے بچوں کو ساتھ لے کے انگلیاں پکڑ کے چل رہے ہیں عیدگاہ کی طرف۔ ایک کونے پہ دیکھا ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے، میلے کچیلے کپڑے ہیں، رو رہا ہے۔ میرے نبی اس کے پاس آئے، پوچھا بیٹا کیا بات ہے؟ اس نے کہا میرا بابا فلاں غزوے میں شہید ہو گئے، میری ماں کے پاس کوئی پیسے نہیں تھے کہ لباس خرید سکتی، نہ آج لباس ہے میرے لیے، نہ اس نے نہلایا ہے، اسی حالت میں یہاں آ گیا ہوں۔ وہاں میرے آقا نے اس یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا، بشر اس کا نام ہے، بشر، اور سر پہ ہاتھ رکھ کے میرے نبی نے ایک جملہ کہا، میں سمجھتا ہوں کہ اس یتیم بچے کے لیے ساری کائنات سے بڑھ کر یہی جملہ ہے جو آپ نے فرمایا۔ آپ نے فرمایا اما ترضا، کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے آج کے بعد محمد تیرا باپ ہے، عائشہ تیری ماں ہے،
صلی اللہ ہو. بیویاں تو اور بھی تھیں, کسی کا نام نہیں لیا. میں تیرا باپ ہوں, حفصہ تیری ماں ہے, نہیں لیا. تو معلوم ہوتا ہے بیویوں میں جو مقام میرے نبی کی نگاہوں میں ام المومنین عائشہ صدیقہ کا ہے, وہ مقام کسی اور بیوی کو حاصل نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی اسی مہینے میں ہوئی. بہت سارے حادثات ہیں جن کا تعلق اسی مہینے سے ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خوبی ایسی ہے جسے میں اپنی تقریروں میں بیان کرتا رہتا ہوں. ایک خوبی ان کو اللہ نے ایسی عطا کی ہے, حضرت ابو بکر میں بھی نہیں, حضرت عمر میں بھی نہیں, حضرت عثمان میں بھی نہیں, حضرت طلحہ و زبیر میں بھی نہیں, حضرت معاویہ میں بھی نہیں. کسی صحابی کو وہ خوبی حاصل نہیں جو حضرت علی کو حاصل ہے کہ ان کی پرورش نبوت کی گود میں ہوئی تھی. میرے نبی نے ان کو پالا تھا. ایک منٹ کے لیے تصور تو کرو, وہ جو چھوٹے سے بچے ہوں گے, میرے نبی نے کیسی پرورش کی ہوگی, کیسے اخلاق سنوارے ہوں گے, کیسی تربیت کی ہوگی. پھر بچوں میں وہ پہلا مومن ہے. ہجرت کی رات وہ بستر رسول پہ سویا. بدروت کا وہ غازی ہے, خندق کا وہ ہیرو ہے, یمن کا وہ قاضی ہے, اسلام کا چوتھا خلیفہ ہے. ساری زندگی ابو بکر و عمر کے وزیر رہے, تینوں کی خلافت میں چیف جسٹس رہے, قاضی القضات رہے. یہ عہدہ قبول کیا ان تینوں کی خلافت میں. ان کا انتقال, شہادت بھی اسی مہینے, فتح مکہ بھی اسی مہینے, جب 10,000 قدوسیوں کے ساتھ میرا نبی مکے میں فاتح بن کے داخل. سمجھ نہیں آئے گی آپ کو, اس طرح سنیں گے نا, اس کان سے سنیں گے لذت کے لیے مزہ نہیں آئے گا. تھوڑا سا ڈوب کے سنو یار, تھوڑا سا تصوراتی ذہن لے جاؤ یار اس طرف. 8 سال پہلے اسی مکے سے میرا نبی چھپ کے جا رہا ہے, چھپ کے جا رہا ہے, جان بچا کے جا رہا ہے. پیچھے سے انعامات کا اعلان ہوتا ہے, جن کا سر لائے گا 200 اونٹ دیں گے, انعام کا اعلان ہو رہا ہے. چھپ کے جا رہے ہیں. 8 سال کے قلیل عرصے میں وہی نبی اس مکے میں 10,000 کے لشکر کے ساتھ فاتح بن کے آ رہا ہے. 8 سال کا عرصہ کیا ہوتا ہے؟ 8 سال کے بعد وہ نبی مکے میں داخل ہو رہا ہے. مشرکین نے ہتھیار پھینک دیے, ادھر پہاڑی پہ وہ کھڑے ہیں, ادھر بھی پہاڑیوں پہ وہ کھڑے ہیں, درمیان میں سے لشکر گزر رہا ہے. لیکن کیسے فاتح داخل ہو رہا ہے؟ نہ نعرہ, نہ تھرکنا, نہ سینہ تاننا, نہ کوئی فخر, نہ کوئی غرور. آپ سن کے حیران ہو جائیں گے. ہم سیرت و تاریخ کی کتابوں میں پڑھ کے حیران ہو جاتے ہیں. 10,000 صحابہ آگے آگے جا رہے ہیں, مکے کا فاتح سب سے پیچھے چل کے آ رہا ہے. کیوں؟ آگے چلنا تکبر کی علامت ہے, اور میرا نبی تکبر سے پاک ہے. آگے آگے چلنا غرور کی علامت ہے, اور میرے نبی غرور سے پاک. آج تو فاتح تھے, آج آگے آگے ہوتے, سینہ تنا ہوا ہوتا, وہ مشرک دیکھ رہے ہیں, وہ مشرک دیکھ رہے ہیں, لیکن میرے نبی کا سر مبارک جھکتا جا رہا ہے, جھکتا جا رہا ہے, جھکتا جا رہا ہے. اونٹنی کی کوہان کے ساتھ لگ گئی. زبان پہ کیا ہے؟ انا فتحنا لک فتحم مبین. اسی رمضان مبارک میں مکہ فتح آپ فاتح بن گئے. جب آپ فاتح بن گئے, کنٹرول مکے کا آپ کے پاس ہے, بیت اللہ کا کنٹرول آپ کے پاس ہے, تو آپ یہ سن کے حیران ہو جائیں گے, بیت اللہ کا پہلا مؤذن میرے نبی نے اسی ابو محذورہ کو بنایا. اسی ابو معذورہ کو کہا کہ تو بیت اللہ کا مؤذن ہے, آج کے بعد تو نے آذان دینی. تو میں نے آج آپ کو یہ سمجھایا, بس بات میں نے شروع کی
اور بات سے بات نکلتی چلی گئی کہ ہم یہ نقل اتارتے ہیں، رسماً ایک کام کرتے ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، اور واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی۔ میناروں پر 8 سپیکر لگے ہوئے ہیں، 8 لیکن وہ جو بلال کی اذان تھی، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی۔ اذان ایک رسمن ہم پوری کر رہے ہیں، عید رسمن نہیں کرتے ہم، جتنے اعمال ہم کرتے ہیں رسمن نہیں کرتے، رسمن ہی کرتے ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ ایک ہم نقل سی اتار رہے ہیں نیک لوگوں کی، تو ہماری نقل کو اصل میں تبدیل کر۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔